بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی معذرت چاہتا ہوں، آج لیٹ ہوں۔ میں نے جو یہ سافٹ ویئر اپنے لیے بنایا ہے نا، خود سے ریکارڈنگ اور اسٹریمنگ کے لیے، اس میں کچھ مزید تبدیلیاں کرنی پڑ رہی ہیں۔ تو جیسے جیسے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو کام بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اے آئی سے مدد ضرور لے رہا ہوں لیکن بہت سارا کام خود کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی ہے، تو معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ امیج دکھانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو جو کہانی سناتا ہوں نا، کہ فوج آپ کو ٹھٹرتی شاموں میں ایسی آگ کے پاس سلا دیتی ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ ذرا غور کریں اس پہ، آپ کو باقی چیزیں بھی سمجھ آ جائیں گی۔ عمران خان جیل میں ہے، بلکہ اس کو بڑا کرتے ہیں امیج کو۔ عمران خان جیل میں ہے اور باہر سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کروانی تھی، لیکن فوج نے ایسی آگ جلا دی سردی میں اور ایسے اے سی لگوا دیے گرمی میں کہ سہیل آفریدی لمبی تان کے سو رہے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال کا نٹ شل میں بالکل کلیئر ترین ایکسپلینیشن ہے۔ اب میرے پاکستانیوں، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ جرنیلوں نے آج بڑی کامیابی سے ایک کام کیا ہے۔ مونگ پھلی میں دانا نہیں، ہم تمہارے نانا نہیں، بس بات ختم۔ میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں تب سے کہ یار یہ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی ساری گیم سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن یہ اتنے شاطر لوگ ہیں، اتنے شاطر لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 4-5 دنوں سے رضا ڈار کیس جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا شریفوں کے، تو انہوں نے بڑی زبردست گیم کی۔ اب یہ سوچ رہے کیا کریں، عمران خان کے اسپتال جانے کی خبر دے دیں، عمران خان سے ملاقات کروا دیں کسی کی، کوئی عدالت سے فیصلہ کروا دیں، کیسے توجہ ہٹائیں؟ میٹنگ ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کیسے توجہ ہٹائی جائے، تو پھر وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو بل خیبر پختونخوا میں اپریل میں ہوا ہے اور مئی میں اس کا گورنر سے اپروول ہوا ہے، اس بل کے اوپر نہ پوری قوم کو لگا دیتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ یہ ایماندار لوگ ہیں۔ ہم تو انہیں غدار کہتے ہیں تو نہیں نا، ہم یہ تو جانتے ہیں ایماندار لوگ ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر کچا کھا جائے گا ان کو اگر ہم نے یہ بل کے بارے میں بتا دیا۔ اس کو خبروں میں ڈالتے ہیں۔ میں پتہ ہے کیوں اس پہ صبح رپورٹ کیا میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بھی بتاتا ہوں اس پہ، کہ تقریباً اکراس دا بورڈ سب صحافیوں نے اس پہ بات کی، جن کی کریڈیبلٹی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ان سب نے بات کی۔ لیکن جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر اگر بڑے بڑے ہم تو صحافی ہیں تو ہمارے پاس تو پچھلے مہینے ہونی چاہیے تھی نا یہ خبر، اس سے پچھلے مہینے ہونی چاہیے تھی نا خبر۔ یہ عین اس وقت آتی ہے جب شریف پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، زیادتی کیس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ خبر آتی ہے جی اچھا خبر کیسے چلتی ہے؟ بلو پاسپورٹ کا معاملہ کہاں سے آتا ہے؟ In class 13 of the bill. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his amendment in class 13 of the bill. Mr. Ahmed Kundi MPA, please. Thank you, sir. I beg to move that in clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. یہ آلریڈی وہاں پہ جو ہے نا ایم این ایس کو لائف ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اپنا آفتاب صاحب، تو ہم چاہ رہے ہیں جو بھائی فیڈرل لا جب ہمیں پرمٹ کرے تو ہمیں بھی مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چوزن ریپرزنٹیٹیو جو ہے نا وہ ان کی سینکٹیٹی ان کی سپرمیسی جو ہے نا ہونی چاہیے، تو یہ سفارتکاری میں بھی ہمیں کام آئیں گے اور لائف ٹائم ہم مانگ رہے ہیں سر۔ شکریہ۔ Minister for ہاں جی، تو یہ گورنر صاحب کنڈی صاحب کے جو ہیں وہ عزیز بھائی یا جو بھی ہیں انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بل وہ پیش کریں، ہاؤس میں سارے اس کو اپروو کر دیں۔ یہ جو بلو پاسپورٹ کا ایشو ہے، پاسپورٹ کا تو فیصلہ وفاق نے کرنا ہوتا ہے، اور ابھی تک صوبوں کو یہ ملا ہوا نہیں ہے لائف ٹائم، ٹھیک ہے؟ جب تک ہوتے ہیں اسمبلی کے ممبر تب تک ہوتا ہے، لائف ٹائم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ قانون پہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم ایسا قانون بنا دیتے ہیں کہ وفاق پھر اس کے اوپر قانون سازی کرے یا وفاق فیصلہ کرے کہ جو صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ملے گا، کیونکہ پاسپورٹ کنٹرول اور ساری چیزیں جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہیں، تو یہ اس سے کنیکٹڈ چیز ہے۔ لیکن یہ بل وہاں سے آیا، سب نے اپروو کیا، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ قابل اعتراض چیز ہے، لیکن
ایک طرف بلو پاسپورٹ کا معاملہ ہے، ایک طرف زیادتی کا معاملہ ہے، زیادتی کی خبر دبا دے گی۔ اب یہاں آتے ہیں کہ کہانی کیا ہے، کہانی کو سمجھیں آپ۔ نون لیگ جو پریشان پھر رہی تھی، ماری ماری پھر رہی تھی، ان کو 2 ریلیف ملے ہیں۔ ایک تو یہ ڈار معاملے میں ریلیف ملا ہے، اور ایک اور یہ کہ جو حالات خراب ہو گئے ہیں جی، اب شریفوں کے جننے کا وقت ہو گیا، اس پہ بھی تھوڑا سا ریلیف مل گیا ہے۔ بدلے میں نون لیگ تیر سے زیادہ سیدھی ہو کے اب صرف 28ویں ترمیم پہ لائن حاضر ہو کے، اور جو ڈرافٹ آئے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ بلا چون چراں اس پہ ووٹ دے کے پاس کروائیں گے۔ بظاہر عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے اور بتایا جائے گا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ 18ویں ترمیم کو بہتر کرنے کے لیے ہے، یہ صوبوں کو جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کی زیادہ بہتر تقسیم کرنے کے لیے ہے، یہ وفاق کو امپروو کرنے کے لیے، یہ تعلیم کے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے، یہ صحت کے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے ہے، یہ حقیقی معنوں میں طاقت کو ڈیوالو کرنے کے لیے لا رہے ہیں ہم، یہ کی جائیں گی بات۔ لیکن جو اصل شکیں ہوں گی بیچ میں وہ ڈسکس نہیں ہوں گی، وہ جس دن بل پیش ہوگا اس دن پہلی بار سامنے آئیں گی۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے سب تیار ہو گئے ہیں، ان کا سارا مکہ بند کمروں میں ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ ڈار معاملہ بھی آپ رفع دفع سمجھیں، بظاہر ایسے نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں جب معاملے رفع دفع ہو جاتے ہیں نا، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ فوج پھر پینترا بدلتی ہے اور نیا بیانیہ چلوا دیتی ہے کہ لگا دو ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو۔ میرے لیے یہ چھوٹے ایشوز ہیں۔ یس، جس سٹینڈرڈ پہ عمران خان نے کھڑا کیا ہوا ہے، میں نے دن کو اسی لیے بات کی، مجھے غصہ بھی بہت زیادہ تھا، لیکن جب انسان غصے سے باہر نکل کے ٹھنڈے دماغ سے سوچتا ہے تو گیم آپ کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ڈال دی گئی ہے، اور ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ ہم سادے لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ بہرحال جب ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں کو سمجھ آتی ہیں بہت ساری باتیں۔ تو اب یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، اور اب عوام کو واپس کم از کم میرے جیسا چھوٹا جو یوٹیوبر ہے وہ نہیں لا سکتا۔ یہ جن کے ملینز میں اور ویوز ہوتے ہیں اور فالوورز ہیں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤں گا کہ ان لوگوں نے یہ ساری سازش کی ہے، اس خبر کو پھیلا کے، اور ہر بندے کو کیا ہے کہ اور میڈیا پہ اس ٹائم صرف یہ ایک خبر چل رہی ہے۔ مجھے بتائیں جس ریاست میں ایک بندہ آرمی چیف بنے اور اس کی بیٹیوں تک کو، شادی شدہ بیٹیوں کو الاؤ نہیں ہوتا کسی بھی قانون کے تحت، شادی شدہ بیٹی کو بھی آپ کے بلو پاسپورٹ مل جائیں، ان کے بھی یعنی آگے سارے وہ بھی خبر نہ بنے اور کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہاں پہ صوبائی اسمبلی کے لوگ اگر یہ بات کر دیں تو بڑا ایشو ہو جائے۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ خبر کیسے بنائی اور آئی کہاں سے ہوگی اور کیسے لیک ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح گھمایا جاتا ہے یہ دجال کا جو نظام ہے پاکستان میں کہ تم ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو تو دیکھو ہم تمہیں ڈار جیسے معاملے سے بھی نکال لیں گے، حالانکہ کتنا بڑا زیادتی کا معاملہ ہے، انٹرنیشنل اس میں انوالومنٹ ہے، انٹرنیشنل ایمبیسی انوالوڈ ہے، ہم تمہیں نکال لیں گے، فکر نہ کرو، بس ہمارے سامنے چوں تک نہیں کرنی تم نے، ہم تمہیں کہیں گے نا نکل جاؤ اقتدار سے، خاموشی سے نکل جانا، تم نے پوچھنا بھی نہیں۔ مجھے وہ ایک ڈرامہ تھا یا مووی تھی اب یاد نہیں آ رہا، پاکستانی ڈرامہ تھا، یس، اہن ڈرامہ تھا، اور اس میں میسم کا ایک کردار ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ 90s کے ڈرامے جنہوں نے دیکھے انہیں شاید یاد ہوگا، اہن بڑا مشہور ڈرامہ ہوا تھا۔ اس میں ایوب کھوسا جو ہے وہ ولن ہوتا ہے، لیکن اسے ایک خاتون سے پیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہوتا تو غلط بندہ ہے، ولن ہے، لوگوں کو قتل وغیرہ کرواتا ہے، تو وہ اپنے ایک گنڈے کو بھیجتا ہے کسی کو قتل کروانے کے لیے، لیکن وہ خاتون کہتی ہے کہ تم نے اسے قتل نہیں کروانا۔ ایوب کھوسا کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ اس خاتون کی خواہش یہ ہے کہ اس بندے کو نہیں مارنا، وہ اس کو بچانا چاہتی ہیں، تو وہ اپنے بندے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اسے فون کھڑکاتا ہے، اس ٹائم وہ اینٹینے والے بڑے بڑے موبائل ہوتے ہیں، کہ رک جاؤ، وہ نہیں رکتا، وہ گولی مار دیتا ہے اس کو۔
ان کا کوئی کنیکشن آج آپ دیکھ لیں کیا حالت، اس ٹائم کنیکشن کیا دکھایا ہوگا ڈرامے میں 90s میں، لیٹ 90s میں۔ تو جب رابطہ جڑ جاتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے کام کر دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ اس طرح کا ڈائلاگ بولتا ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ میسم باہر جا کے خود کو گولی مار لیتا ہے۔ وہ اشارہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے اور میرے غروب ہونے کا وقت ہو گیا، اور وہ بغیر سوال پوچھے باہر جا کے خود کو گولی مار لیتا ہے۔ فوج اس قسم کی، اور یہ ظاہر ہے کہ میرے خیال میں آئی ایس پی آر کے اشتراک سے یہ ڈرامہ بنا تھا، تو فوج اس قسم کی اب سلوٹ غلامی چاہتی ہے کہ ہم صرف تمہیں اشارہ کہیں کہ سورج غروب تو غروب، ہم کہیں یہ عمران خان سے گلا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی ہے؟ گلا یہی ہے کہ جب ہم نے کہا جاؤ تو جاؤ، ہمارے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ نہیں کہ یہ بندہ یار عوام سے ووٹ لے کر آیا ہے، یہ 5 سیٹوں پہ اکیلا جیتا ہے، یہ ریکارڈ لگایا ہے اس بندے نے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم نے کہہ دیا جاؤ تو خاموشی سے چلے جاؤ۔ اس لیے باجوہ نے عمران خان کو میسج کیا تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد کہ آپ ابھی میچ آ رہے ہیں، سیریز ابھی باقی ہے، اسمبلی میں باقی مقابلہ کریں۔ وہ چاہتا تھا کہ اسمبلی میں عمران خان آ جائیں اور پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک کیس سے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی موومنٹ بھی نہیں چلے گی، کوئی عوام بھی نہیں کھڑی ہوگی، اور بس ہم عمران خان کو مٹا دیں گے سیاست کے راستے سے۔ عمران خان نے دوسرا راستہ چن لیا، وہ مشکل راستہ تھا، عمران خان بتاتے تھے، آج وہ جیل میں ہے۔ بہنیں کہتی ہیں کہ آپ لوگ یہاں نہ آئیں، آپ تیاری کریں، آپ عوام کو موبلائز کرنے کی تیاری کریں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے، میں جو نوٹ کر پا رہا ہوں، کیونکہ آج یہ اطلاع آئی ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹی اور ان کی بھابھی کی شاید ان سے ملاقات کروا دی گئی ہے، یہ آج خبر آئی ہے۔ تو میں آپ کو ذرا اپنا بتا سکتا ہوں کہ میری ریڈنگ کیا ہے، غلط ہو سکتی ہے، کہ بہنیں جتنی ڈیسپریٹ عمران خان سے ریگولر ملاقاتوں کے دنوں میں تھی نا، مہینہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، زیادہ ڈیسپریٹ ہوتی تھی، مجھے وہ اتنی ڈیسپریٹ اب نظر نہیں آ رہی۔ اس کے پیچھے میں کسی ڈیل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بالکل بھی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کو ضرور کچھ ایسی یقین دہانی کروائی گئی ہے پارٹی کے اندر سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کے کہیں رابطے ہیں، پارٹی کے اندر سے کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ نہ کوئی رستہ نکل آئے گا تو ہم ذرا تھوڑے ٹھنڈے ہوں گے تو بہتری ہوگی، کہ بہنوں نے بھی بہت سوچ سمجھ کے بولنا شروع کر دیا ہے، براہ راست تنقید انہوں نے کافی کم کر دی ہے۔ عمران خان کا اکاؤنٹ تو بند کرنے کی فوج کی شرط تھی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 8 مہینے سے اب بند پڑا ہوا ہے، بیچ میں ایک دو شاید کوئی پوسٹ ہوئے ہوں گے، وہ بالکل ہی نرم سے پوسٹ ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بہرحال گولہ باری ہوتی رہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کوئی آفیشیل خود کوئی گولہ باری نہیں کر رہا، بہنیں بھی اس طرح گولہ باری نہیں کر رہی جیسے پہلے ہوتا تھا، پچھلے سال تک معاملات تھے۔ سو کہیں نہ کہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ ان کو یقین دلایا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سہیل آفریدی کو بھی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کہ میں جتنا مرضی بدنام ہو جاؤں، جو مجھ سے وعدے کیے گئے ہیں، جو لارے مجھے لگائے گئے ہیں، اگر ان میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہوئی تو لوگ بھول جائیں گے۔ شاید گھنٹا پور بھی یہ غلطی کر بیٹھا تھا کہ یار میں جتنا مرضی کمپرومائز ہو جاؤں، جتنا مرضی خاموش ہو جاؤں، جتنا مرضی ان کی باتیں مانوں، ایونچولی اگر عمران خان کو میں نے خاموش رہنے کا وعدہ کروا کے بھی نکلوا لیا نا، تو لوگ میری بلے بلے کریں گے کہ گنڈا پور نے رہا کروا لیا ہے۔ اور ابھی بھی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی مان لینی چاہیے اور باہر آ جانا چاہیے۔ بھئی عمران خان ان کی ماننے کے لیے تو سیاست کر ہی نہیں رہے نا، وہ سیاست کر ہی اسی لیے رہے ہیں کہ ان کی نہیں ماننی۔ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نہیں ماننی۔ یہاں طاقت کا توازن بگڑ چکا ہے۔ سو بہرحال میں آپ کو واپس مدعے پر لے کر آتا ہوں کہ ظاہر ہے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں جو اسمبلی نے کیا ہے، وہ ظاہر ہے کہ میں اس کو کسی صورت بھی اس کی توثیق نہیں کر سکتا کہ یہ غلط چیز ہے جو انہوں نے کی ہے۔ ان سے مراد کے معاملات میں کمی کرنی چاہیے تھی، انہیں یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ ملک بڑی مشکل میں ہے اور یہ مراد ہمیں پہلے سے ملی ہوئی ہیں، ہم وہ کم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن میرا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں ایک دو چیزوں پہ یہاں بات کرنا چاہتا ہوں۔ احمد علی خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے طاقتوروں سے لڑو،
دوسری طرف ان کی غربت کو اعزاز سمجھا جاتا ہے. صحافی جتنا مالی طور پہ پر اعتماد اور آزاد ہوگا اتنا ہی رشوت اور جھوٹ سے دور رہے گا. طاقتوروں کے تلوے غربت چٹواتی ہے. میں نے اس پر پوسٹ کیا کہ ہمارا معاشرہ ابھی بہت پیچھے ہے. عمران خان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سرکاری افسران کی تنخواہیں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کرپشن کی ضرورت بھی محسوس نہ کریں, اور پھر جو بھی کرپشن کرے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. صحافی کا یہ کام ہے, اگر حلال کمائے گا تو آپ کے حقوق کے لیے بول پائے گا. ایسے ہر بندے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو ان حالات میں بھی طاقتوروں کے مخالف لائن لینے کی جرت کر رہا ہے. ہم پاکستانی نہ خود خوش ہو سکتے ہیں اور نہ کسی اور کو خوش دیکھ سکتے ہیں, ورنہ آج صحافت تو ہے ہی عوامی فنڈنگ سے, باقی تو کارپوریشن والی صحافت ہے, وہ تو بکاؤ صحافت ہے. دیکھیں, ڈراپ سائٹ نیوز کو دیکھیں, صرف عوامی فنڈنگ پہ چل رہا ہے تو آزاد صحافت کر پا رہے ہیں. یہ وہی ہیں ڈراپ سائٹ نیوز جنہوں نے پاکستان کا سائفر تک چھاپ دیا تھا, کیونکہ عوامی صحافت کر رہے ہیں, عوام پیسے دے رہی ہے, بڑی کارپوریشن سے پیسے نہیں لے رہے. یہی زٹیو مہدی حسن کا ہے, اس نے پہلے امریکہ میں بنایا عوامی پیسے سے, اور اب وہ یو کے میں بنا رہا ہے, صرف عوامی سبسکرپشن سے چل رہا ہے. تو عوام اس کو تب تک ہی پیسے دے گی نا جب تک وہ سچ بولے گا, جب تک وہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑا ہوگا. ورنہ جو بڑے بڑے چینلز ہوتے ہیں ان کو تو کارپوریشنیں چلاتی ہیں, اور ان کو بڑے بڑے سیٹ چلاتے ہیں, اور سیٹوں کو خرید لیتی ہیں طاقتور حکومتیں اور کمپنیاں, یا ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو اس چیز پہ غور کریں. میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بتاتا ہوں کہ مجھے کئی بار آفر آئی ہے جی ہمارا یہ ایڈ چلا دیں آپ اپنی ویڈیو پہ. میں اس طرح سوچتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میری یہ سوچ ہے. مجھے بہت دفعہ آفر آئی ہے, بہت بار آفر آئی ہے کہ ہمارا یہ ایڈ چلا دیں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی آپ کو جینوئن صحافی لگتے ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں, ان کے یوٹیوب چینل کو جوائن کریں, مالی طور پہ ان کے ساتھ جڑیں. آپ انہیں یہ یقین دلائیں کہ آپ تب تک ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب تک وہ سچ بولیں گے. جس دن وہ سچ بولنا چھوڑیں گے, بڑا آسان ہے, آپ سبسکرپشن اپنی بند کر دیں. لیکن ہر اس صحافی کو جو سچ بولتا ہے آپ کی ضرورت ہوگی. دیکھیں, جو کمپنی کا ساتھ دیتے ہیں ان کے سامنے تو دجال کے نظام کی طرح دولت ہے, پروٹیکشن ہے سب سے بڑھ کے, کہ تمہاری فیملی محفوظ, تم محفوظ, تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا. عمران شفقت نے شریف خاندان کو رول کے رکھ دیا ہے, اس کو پروٹیکشن ہے بڑے گھر کی. ورنہ وہ عمران خان کے دور میں کیسی کیسی غلیظ باتیں عمران خان کے خلاف کرتا تھا, اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا, آج بھی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. سو کمپنی آپ کو پروٹیکشن دیتی ہے, پیسہ تو چلیں علیحدہ چیز ہے, آپ کو اپنا سرکل ملتا ہے, پروٹیکشن ملتی ہے, ویسا ملتا ہے. مجھ سے جب رابطہ کیا گیا تھا نا پہلی بار, اور مجھے کہا گیا ہمارے لیے کام کرے, اور میں نے کہا نہیں, میں انڈیپینڈنٹ بندہ ہوں, میں نہیں کرتا آئی ایس پی آر کے لیے کام. تو پتہ ہے سب سے پہلی بات کیا کہی گئی تھی, کہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی, آپ کو پاکستان میں کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا. یہ پہلی چیز دیتے ہیں. سو عوام کو خود یہ سوچنا ہے کہ ہم سب سے زیادہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ سچ بولنے والے کی ویڈیو ڈھونڈ کے لازمی دیکھیں. اجی آخر تم یوٹیوب پہ ڈالروں کے لیے کر رہے ہو, باقی صحافی کیا چندے کے لیے کر رہے ہیں؟ میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو لوگ تانے دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا یہ فل ٹائم جاب ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اور کام بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوڈنگ اور پروگرامنگ میں میرے روز کے 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں. کوئی میری روٹین نہیں ہے. صبح اٹھ کے یہ بھی کام کرنا, ویڈیو بھی بنانی, صبح کی اپڈیٹس بھی دیکھنی, اپڈیٹ لینی, اگر کس سے رابطہ کر کے پوچھنا, کوئی خبر کنفرم کرنی, اپنا اس کے اوپر پھر سارا غور و فکر کرنا, اس کے اوپر تجزیہ بنتا ہے. آپ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے کیا کہا تھا, فلاں نے کیا کہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈنگ بھی کرنا, دماغ کی دہی ہو جاتی ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو اوورسیز ہیں, کوئی ٹرک چلاتا ہے, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, عوام کے لیے. عوام کو انہیں اون کرنا چاہیے. عوام انہیں اون کرے گی تو وہ فل ٹائم اس کام پہ توجہ دے سکیں گے اور آپ کے حقوق کی زیادہ بات کر سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو احمد علی خان نے باتیں کی ہیں, میں تو صرف دہرا رہا ہوں ساری, کہ عوام کو یہ کرنا چاہیے, حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. دیکھیں, سچائی کو سپورٹ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے, آپ ہی کا فائدہ ہے, کیونکہ سچ بولنے والے آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, عمران ریاض خان کتنی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے جتنی آفر کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے.
عمران ریاض خان سودا کر لیتا، پروٹیکشن، مال اور اپنا ملک بھی نہ چھوڑنا پڑتا، بیوی بچوں سمیت بندہ اس وقت جو ہے جب وہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اپنے ملک میں، کیونکہ اپنے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہوتا، ملک چھوڑنا پڑا، در در پہلے رلنا پڑا بچوں کے ساتھ بھی۔ اس کو سمجھیں کہ سب کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بھی اوورسیز ہیں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں جن کو پاکستان چھوڑنا پڑا رجیم چینج آپریشن کے بعد، مجھے بھی، میں اپنا یو کے میں سب کچھ چھوڑ کے لٹرلی اپنا سب کچھ دے دلا کے پاکستان آ گیا تھا۔ پھر رجیم چینج آپریشن ہوا اور مجھے لگا میں پاکستان رہ کے بول نہیں سکوں گا، مجھے واپس آنا پڑا۔ کبھی کس ملک میں رہنا پڑا، کبھی کس ملک میں، اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایٹ اے کاسٹ آتی ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جی ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا کاسٹ پے کی ہے اس کی۔ تو آپ لوگ جو جینوئن صحافی ہیں، جو سچ بولتے ہیں، اس وقت بھی حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اون کریں، خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور پاکستان میں بھی مال دولت کی کمی نہیں ہے، ریگولر آپ تو فاسٹ فوڈ اور پیزے کھاتے ہیں تو آپ کی ایک فاسٹ فوڈ کی پرائس میں کسی کی منتھلی سبسکرپشن ہو جاتی ہے، لیکن آپ ایک سچائی کی صحافت کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں احمد علی خان کی اس چیز کو انڈورس کرتا ہوں کہ اگر کوئی 2 درجن لوگ ہیں پورے پاکستان میں، 2 درجن، مشکل سے 2 درجن لوگ ہوں گے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمت کر کے بول رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا کتنا سا مشکل ہے 26-27 کروڑ لوگوں کے لیے؟ بالکل مشکل نہیں ہے۔ سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو